السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یہ جو ویڈیو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ ویڈیو ایک قبرستان کی ویڈیو ہے۔ شب برأت کے موقع پر جس قبرستان کو سجایا گیا اور رنگ برنگ کی لائٹیں لگائی گئی، اگر کوئی دیکھے تو وہ سمجھ نہیں سکتا کہ یہ قبرستان ہے، بلکہ دیکھنے والے سمجھے گا کہ یہ کوئی شادی ہال ہے جس کو سجایا گیا خوشی کے موقع پر اور لوگ خوشیاں منا رہے ہوں۔ لہٰذا جب اس طرح کے موقع آتے ہیں، نیکیوں کی موقع آتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے نیکیوں کا موسم آتا ہے، تو یہ امت بجائے حقیقت کے روایات اور خرافات اور بیہودہ کاموں میں مشغول ہو جاتی ہے اور اپنی دنیا بھی برباد کرتی ہے اور اپنی آخرت بھی برباد کرتی ہے، اور یہ امت بے جا اسراف اور فضول خرچی میں ملوث ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ امت برائیوں میں مست و مگن ہو جاتی ہے اس طرح کے موقعوں پر، اور بجائے ثواب کے یہ امت عذاب کے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب اس طرح کے موقع پر امت فضول خرچی میں نظر آتی ہے اور اسراف کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اس وقت یہ ذہن ختم ہو جاتا ہے کہ یہ امت کوئی غریب ہے، یہ امت بے حیثیت ہے، یہ امت لاچار اور مجبور ہے اور اس کے پاس میں مال اور دولت نہیں ہے۔ اس وقت تک یہ نظر نہیں آتی۔ جب یہ فضول خرچی میں اپنی رقوم استعمال کرتی ہے اور بے تحاشا مال اور دولت کا استعمال کرتی ہے، اس وقت یہ لگتا ہے کہ یہ بڑی دولت مند ہے، اس کے افراد بڑے دولت مند ہے، اس کا تعلق کسی بادشاہ اور حکمران قوموں سے ان کا تعلق ہے۔ یہ اپنی مال اور دولت کی اس طرح نمائش کرتے ہیں، اپنے مال کو جہنم میں پھینکتے ہیں، اور غریبوں کا جو کہیں سڑکوں پر پڑے ہیں اور کبھی بے گھر پڑے ہیں، ان کا اس کو خیال نہیں آتا۔ لہٰذا اس طرح کے موقع پر امت کو چاہیے کہ اس طرح کی بیہودہ حرکتوں سے دور رہے۔ کیا بتائیے، کیا اس طرح کی لائٹوں کا انتظام کرنا اور شب برأت کے موقع پر اس طرح کا تماشا کرنا، اس سے مردوں کو کوئی ثواب ملے گا یا آپ کو کوئی ثواب ملے گا، یا اس سے انسان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے ارشادات اور آپ کے فرمودات کا مذاق ہے کہ امت اپنے رسول کا، اپنے نبی کا مذاق اڑا رہی ہے اور اسلام کو بدنام کر رہی ہے۔ کیا اسلام نے تماشے بازی کا حکم دیا؟ یا اسلام نے اس طرح کی بیہودہ خرافات کا حکم دیا؟ ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں وہ اسلام کے ماتھے پر ایک کلنک ہے، اسلام کے ماتھے پر ایک ٹیکا ہے، جنہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے اسلام کو بدنام کرنے کا اور اسلام کی شکل کو بگاڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا۔ ظاہر ہے کہ اسی طرح کے لوگوں سے اسلام بدنام ہے۔ لہٰذا اسلام اگر اس کو حقیقی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو اسلام ایسا مذہب ہے جس کے اندر جاذبیت ہے، حلاوت ہے، مٹھاس ہے، جس کے اندر خوشبو ہے، کہ اگر ہم اس کو صحیح شکل و صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کریں تو لوگ اس کی خوشبو سونگھیں گے، لوگ اس کی حلاوت اور اس کی مٹھاس محسوس کریں گے۔ جس طرح شہد اگر کسی کی زبان پر رکھی جائے تو اس کو شہد کی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوگی، چاہے کوئی دشمن ہو، اپنا ہو یا کوئی غیر ہو۔ ظاہر بات ہے کہ دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شہد کڑوا ہے، یہ تو بڑا کڑوا ہے، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ کتنا میٹھا شہد ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مشک مشک ہے، خوشبو خوشبو ہے۔ آپ کسی دشمن کو دیں
وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی خوشبو ہے، اور اس خوشبو کا کیا کہنا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دشمن ہوگا تو وہ یہ کہہ دے گا کہ یہ تو بدبو ہے۔ اسی طرح اسلام خوشبو ہے، اسلام رحمت ہے، اسلام میں مٹھاس ہے۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں لوگوں کے سامنے اس کو پیش کریں گے تو جو چاہے یا نہ چاہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ کتنا اچھا مذہب ہے۔ اس لیے اس طرح کے موقعوں پر اس طرح کے بیہودہ اور خرافاتی کاموں سے کرنے سے اپنے کو دور رکھیں، اور اگر نیکی کا کام نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہ کا کام بھی نہ کریں۔ اس لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں کو بجائے جاگ کر کے گزارنے کے لوگوں کے لیے سو جانا بہتر ہے، یعنی عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو جائیں، اور فجر سے کچھ وقت پہلے اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے۔ آپ کو پوری رات کا ثواب مل جائے گا، اس لیے کہ اس رات میں لوگ جاگتے ہیں تو نیکیاں کم اور برائیاں زیادہ کرتے ہیں، اور نوجوان تو اس طرح کی راتوں کی تلاش میں رہتے ہی ہیں کہ ان کو اس طرح کا کوئی موقع ملے جس میں ہلڑ بازی، ہنگامہ بازی اور مستی کا موقع ہاتھ لگے، تو وہ تو اس کے انتظار میں رہتے ہی ہیں۔ لہٰذا ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اس رات میں اگر کوئی عبادت کرنا ہی چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے طور پر قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور نوافل وغیرہ اپنے گھر میں رہ کر کے ادا کرے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اس طرح مذاق نہ اڑائے کہ مسجدوں میں بھیڑ لگا لے، تماشے کرے، مسجدوں کو روشن کرے، قبرستانوں کو روشن کرے، اور مسجد میں چائے کا اور ناشتے کا اور کھانے کا ان ساری چیزوں کا انتظام کر کے مسجد میں شور غل کرے، اور مسجد کی حرمت کو پامال کرے، اور مسجد جو عبادت کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا گھر ہے، اس کے تقدس کو پامال کرے، اور بجائے انسان ثواب کے عذاب کا مستحق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خرافات سے ہم کو دور رکھے، اور پوری امت کو دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔